إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله رؤوس الخلائق ثم يخيره من الحور العين ما شاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت اسلام کی شکل میں، اس کے بنیادی اور واضح مظاہر اور احکامات میں سے ایک اہم حکم اسلامی اخوت اور بھائی چارگی ہے. یعنی ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو جو توحید پر قائم ہے
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، شرک و بدعات سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، اس مسلمان کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر، اس کا اکرام اور اس کی ہر طرح سے عزت توقیر اس کے اوپر لازم ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کئی بار آ چکی ہے کہ میرے بھائیوں، موحدین کے شرک سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنی مبارک حدیث میں وضاحت فرمائی، اس لیے وہ اہل توحید کو، اہل سنت کو آپس میں لڑا کر کے اور آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کر کے اس امت میں فساد مچائے گا۔ اہل بدعات کو تو اس نے بدعات پہ لگا دیا ہے، اہل شرک کو تو اس نے شرک پہ لگا دیا ہے، اور وہ تالیاں بجا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ رہ گئے اہل توحید، جن کی تعداد بہت معمولی ہے، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتے، استغاثہ نہیں کرتے، فریاد رسی نہیں کرتے، حاجت روائی نہیں کرتے، مشکل کشائی نہیں کرتے، شرک کی ساری شکلوں سے دور ہیں، بری۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اس پرفتن ماحول میں بھی شرک و بدعت کتنا بھی واضح ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ وہ شرک و بدعت سے دور ہے۔ تو کیا شیطان خاموش بیٹھ جائے گا؟ یہ آپ کو بتایا گیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو نہ پائیں تو خاموش بیٹھ جائے، چلو جان دو، نہیں ہو پایا تو جانے دو، لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھتا، شیطان خاموش نہیں بیٹھتا۔ شیطان تو کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی ایک مسلمان نماز نہ پڑھے، پوری ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، لیکن اگر مسلمان نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا آیا، تو کیا خاموش بیٹھ جائے گا کہ ارے چلو جان دو، نہیں مانا تو چلا گیا؟ نہیں، مسجد میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے بھائی تو نماز پڑھ لے، لیکن کوشش کرے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہ پڑھے، کوشش کرے گا کہ وہ بدعات اور خرافات والی نماز پڑھے، کوشش کرے گا کہ وہ اپنی نماز میں ریاکاری اور ان ساری چیزوں کو جو ہے حاصل کرنے کا مقصد رکھے، اور کچھ نہیں تو نماز کے بیچ میں آپ کے ذہن کو بھٹکانا، وسوسے ڈالنا اور دماغ کو ادھر ادھر گھمانا، یہی کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خنزب نام کا شیطان ہے، خنزب، جس کا کام یہی ہے کہ نمازوں کے بیچ میں نمازیوں کو کیسے بھٹکائیں۔ تو شیطان میرے بھائیوں کسی بھی موقع پر خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ ہر انسان کے لیے آخری دم تک جس طرح سے بھی کوئی موقع ملتا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیسے اللہ رب العزت سے دور کیا جائے اور اللہ رب العزت کے غضب کا اس کو مستحق کیسے بنایا جائے۔ تو موحد جو ہوتے ہیں، جو توحید پرست ہوتے ہیں، جو سنت والے ہوتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا کر، دشمنیاں پیدا کر کے، نفرتیں پیدا کر کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے بیچ میں عداوتیں پیدا کر کے، میرے بھائیوں
شیطان جو ہے اپنے مشن کو چلاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارگی کے تعلق سے کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور کتنی وضاحتیں بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیثیں ہیں میرے بھائی۔ یہاں تک کہ تمام محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الآداب یا کتاب حسن الخلق یا کتاب الاخلاق اس طرح کے الفاظ سے چیپٹر قائم کیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ تکلیف پہنچا دے تو آپ کس طریقے سے اس کو برداشت کرو گے اور کیسے اس کو معاف کرو گے، اور اگر آپ اس کو معاف کرو گے تو رب العالمین آپ کو کیا بدلہ دیں گے، آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو کن فضیلتوں سے نوازیں گے، کن اکرامات سے نوازیں گے۔ ترغیب، لوگوں کو ابھارنا۔ میرے بھائی، یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں۔ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے اس سے بڑی غلطی ہوتی ہوگی اور بلا شک و شبہ ہوتی۔ اگر مجھ سے بھائی سے غلطی ہو گئی تو مجھ سے اس سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھ کر کے ایک اپنے بھائی کے ساتھ ہم تعامل کریں تو شاید کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور یہ معاملہ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہلکا لیا جائے، اس کو معمولی لیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ شرک والوں کے تعلق سے اپنے دل میں ضرور نفرت رکھو کہ انہوں نے امت میں شرک پھیلائی۔ میں نہیں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میری اخوت اور بھائی چارگی کی جتنی باتیں ہیں یہ موحدین کے تعلق سے ہیں، یہ توحید پرستوں کے تعلق سے ہیں، جنہوں نے شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے توحید کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں، ان سے تو اللہ اس کا رسول غضبناک ہے، ناراض ہے، تو ہم کو اس سے خوش ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے میری باتوں کو اللہ کے لیے شرک والوں پر مت فٹ کیجیے گا میرے بھائی، میری باتوں کو اللہ کے لیے اہل بدعت پر مت فٹ کیجیے گا میرے بھائیوں۔ میری باتیں اخوت اور بھائی چارگی یہ اہل ایمان کے لیے ہیں، اہل توحید کے لیے ہیں۔ ان کے تعلق سے آپ کا معاملہ آپ کو درگزر کا ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے آپ کا معاملہ بازو کو نہ رکھنے کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں لینو بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، جب نماز پڑھو تو اپنے بھائی کے لیے اپنا بازو نرم رکھو۔ بازو کی سختی اسلام نہیں برداشت کر پاتا ہے۔ ہمارا بھائی بغل میں ہے، بغل میں پڑھ رہا ہے، موحد پکا اور سچا مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اور ہر نمازی موحد ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر نمازی موحد نہیں ہے تو وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے میرے بھائیوں۔ کیسے وہ نماز پڑھتا ہے، کس منہ سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دل میں توحید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی تو فرماتے ہیں جو بازو ہے میرے بھائیوں، اس بازو کو نرم رکھو، آپ کے بھائی کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ یہ بازو کی سختی اسلام کو گوارا نہیں ہے، تو زبان کی سختی اور معاملات کی سختی اور بول چال کی سختی اور جو ہے کیا نام ہے مار پیٹ اور تکلیف دینے کی سختی، یہ اسلام کب برداشت کرے گا میرے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہی صحابہ کرام ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام قبول کرتے گئے، جیسے جیسے ایمان ان کے دلوں میں داخل ہوتا گیا، یہ ایسے شیر و شکر ہو گئے اور ایسے آپس میں بھائی بن گئے کہ نہ کوئی خاندان نظر آتا تھا ان کو، نہ کوئی مالی جو ہے کیا نام ہے
کمی اور زیادتی نظر آتی تھی ان کو، نہ کوئی خوبصورتی نظر آتی تھی ان کو صرف نظر آتا تھا توحید، یہ ہمارا موحد بھائی ہے، یہ ہمارے ہر قسم کے حسن اخلاق کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ میں حسن اخلاق پیش کروں۔ میں بات کروں تو میٹھی بات کروں، میں بات کروں تو نرم بات کروں، میں بات کروں تو پیاری بات کروں، میرا معاملہ ہو تو عفو و درگزر کا معاملہ ہو، میرا معاملہ ہو تو نظر انداز کرنے کا معاملہ ہو، اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کرنے کا معاملہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا میرے بھائیوں تعامل تھا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اگر یہ چیز ہمارے معاشرے اور سماج میں نہیں آئے گی، ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کرے، ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرے، ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کی طرف سے دفاع کرے، اگر یہ معاشرے اور سماج میں نہیں آئے گا، معاشرہ اور سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آتے ہیں تو پہلے کافروں سے جنگ کرنے کی تیاری نہیں کرتے۔ معاف کرنا میرے بھائی، ابھی تو پرمیشن بھی نہیں ملی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ آتے ہیں تو پہلے حج کرنے نہیں جاتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان، اہل توحید ہے، اہل عقیدہ ہے، جن کی تعداد بہت معمولی ہے، ان کو آپس میں بھائی بھائی کیسے بنایا جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، انسانی جو فطرت ہے اور بشری جو تقاضا ہے اس کو سمجھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر یہ فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے، اور اگر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے تعلق سے کہ جو ہے نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، اگر ایک موحد سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے کہ روزے میں کوتاہی کرتا ہے، اگر اللہ رب العزت کے تعلق سے غلطی ہو سکتی ہے تو کیا میرے تعلق سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ توحید اس کے دل میں ہو، تو ہم کون ہوتے ہیں جو معاف نہ کرے میرے بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کو لے کر کے بیٹھ جائے؟ اللہ کے بندوں، معاشرے اور سماج کا یہ سلگتا ہوا ماحول ہے میرے بھائی۔ دعا کیجئے اپنی خاص دعاؤں میں کہ اللہ رب العزت معاشرے اور سماج کو اس فتنے سے محفوظ رکھے جس فتنے سے صحابہ کرام کا معاشرہ اور سماج بالکل پاک تھا میرے بھائیوں، بالکل پاک تھا میرے بھائیوں، وہ معاشرے اور سماج کے آج گھر گھر اور فرد فرد کا مسئلہ بن گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹے مسائل کو لے کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اللہ اکبر، اپنے مسلمان، اپنے موحد، اپنے توحید والے بھائی سے یہ موحد بھائی کتنی بڑی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ 10-10 20-20 سال تک اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، سنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مسجدوں میں جا کر کے، خطبوں میں، درس و دروس میں، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے موحد بھائی سے، اپنے توحید والے بھائی سے اگر بات نہیں کرتا ہے 3 دن سے زیادہ اور اس کی موت ہو جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ کہتا تو ہے مجھے جنت میں جانا ہے، زبان سے تو کہتا ہے میرے بھائیوں کی جنت میں جانا ہے، لیکن اتنی واضح توجیہ سن رہا ہے، وہ بھی نبی سن گئی توجیہ۔ کسی عالم کا فتویٰ ہے، کسی عالم کی رائے ہے، کسی عالم کی بات ہے، پھینک دو اس کو، جان دو، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں کسی کی رائے کی اور کسی کے جو ہے کیا نام ہے ملفوظات کی اور کسی کی توجیحات کی نہیں ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ ہمارے سامنے نقل کی جا رہی ہے، سیدھا اور دو ٹوک انداز بیان فرماتے ہیں، لیکن کس ظام میں میرا بھائی پڑا ہوا ہے اور شیطان کا غلبہ کتنا زیادہ اس کے اوپر ہو چکا ہے کہ ایسی حدیثوں کو پشے پش ڈال دیتا ہے اور مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اپنے 1 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں مسلمان بھائیوں سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے کیا نام ہے پڑوسیوں سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داری کاٹے ہوا ہے، اس حال میں مرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس حال میں مریں گے تو مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ اتنا غصہ ہو جاتا ہے مسلمان بھائی میرا،
میرا موحد بھائی اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ غصے میں اپنے پیر پہ کلہاڑی باندھ لیتا ہے۔ اتنا غصہ ہو جانا چاہیے مسلمان کو، اتنا تو نہیں غصہ ہونا چاہیے میرے بھائی کہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہم ہی ہلاکت اور بربادی میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی مسئلے میں کسی چیز کے تعلق سے کسی کا نظریہ الگ ہے، کسی کا جو ہے کیا نام ہے کہنا الگ ہے، اس چیز کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی کر لیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، کسی مسئلے کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی نظریہ ہے تو ایسے آپ کے بھائی کے پاس بھی عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہے، کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ قرآن حدیث کا مسئلہ ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ ارے علماء کرام کا اور ہمارے اسلاف کا اور صحابہ کرام اور تابعین کا مسئلہ تو یہ تھا کہ شرعی مسائل میں دلائل کی بنیاد پر، فروعی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں، اختلافی مسائل میں لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنے دیا کرتے تھے، اپنے بھائی کی قدر کرتے تھے اور اس کے مقام اور اس کی عظمت کو لوگوں کے بیچ میں جو ہے کیا نام ہے دو ٹوک کہا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، میں سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں، شاید کہ اللہ رب العزت کچھ دلوں کو پھیر دے اور کچھ دلوں کو ہدایت کی توفیق سے جو ہے نوازے۔ میرے بھائیوں، عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود دونوں صحابہ کرام ہیں اور جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، دونوں کے بیچ میں سینکڑوں مسائل میں اختلاف تھا، سینکڑوں مسائل میں اختلاف تھا۔ وہ کسی چیز کو کسی نقطہ نظر سے سوچتے تھے، عبداللہ بن مسعود کسی نقطہ نظر سے سوچتے تھے، سینکڑوں مسائل میں اختلاف تھا۔ لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا اور عبداللہ بن مسعود کی بات ہوتی، کیا عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کوئی تنقیسی اور کوئی توہینی کلمہ کہہ سکتے تھے؟ کہتے تھے کہ ارے عبداللہ بن مسعود، یہ علم و فقہ کی گٹھری ہے، گٹھری، ہم لوگ کسی کے فضل اور کسی کے جو ہے درجہ کو گوارا ہی نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے علم والے ہیں، یہ ہمارے جو ہے بہت بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا ہے، یہ فلاں ان کا وہ ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اگر میرے کسی نوجوان بھائی کے اندر کوئی کمی موجود ہے، واللہ اگر اس کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں اچھائیاں ہوں گی، کئی اچھائیاں ہوں گی اس کے اندر۔ اگر ہمارے کسی بزرگ کے بھائی کے اندر، ہمارے بزرگ کے اندر اگر کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کسی موقع پر آپ کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، واللہ دسیوں خوبیاں ان کے اندر موجود ہوگی میرے بھائی۔ ہم ان کی اچھائیوں کو تو گوارا کریں، ان کی اچھائیوں کو تو قبول کریں، اپنے دل کو تو اتنا چوڑا بنائیں، اپنے سینے کو اتنا کشادہ تو کریں کہ ان کی اچھائیوں کو اور ان کی خدمات کو اور ان کے درجات کو ہمارا دل قبول کر سکے میرے بھائی۔ سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں، ارے عبداللہ بن مسعود یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ عبداللہ بن مسعود عمر بن خطاب کا مقابلہ کرے تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس امت کا تیسرے نمبر کا یا دوسرے نمبر کا امتی اگر حساب کے حساب سے دیکھیں، تیسرے نمبر کا یا دوسرے نمبر کے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق کے بعد اور سب سے افضل صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، یہ علم و فقہ کا پٹارا ہے، گٹھری ہے، گٹھری، یہ مطلب بہت بڑا ہے، ان کے پاس علم و فقہ بہت زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں اس گٹھری کو اہل قادسیہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا، بہت سارے مواقع پر عبداللہ بن مسعود بن خطاب میں نوک جھوک ہو جاتی تھی، مسائل کو لے کر کے جو ہے کہ اپنے اپنے نظریات کو لے کر کے اور اپنے اپنے علم اور دلائل کو لے کر کے کہیں نوک جھوک ہو جایا کرتی تھی، بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب عمر بن خطاب کا انتقال ہوتا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے عمر پر۔ ہم بھی کبھی کہہ پاتے ہیں کہ آپ نے اس بھائی کے تعلق سے جس نے مجھ کو گالی دی ہے، اللہ رحم کرے اس پر۔ یہ اس کو سیکھو میرے بھائی، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، واللہ لاؤ، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ جو آپ کو گالی دے اس کو دعا دے کر کے دیکھو، اللہ رب العزت آپ کے دل کو کہاں پہنچاتا ہے میرے بھائی، آپ کے دل کو کتنا پاکیزہ کرتا ہے۔
جیسے حذیفہ بن یمان کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے آپ کے سامنے کہ جب جو ہے کیا نام ہے ان کے ابا کو غزوہ احد کے میدان میں جو ہے کیا نام ہے صحابہ کرام نے غلطی سے اپنی تلواروں سے شہید کر دیا، فوراً کے فوراً کہتے ہیں یرحم اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمائے، باپ کو مار ڈالا ہے، باپ کو مار ڈالا ہے، اور وہی کے وہی اسی جگہ پر اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ایسا کبھی دیکھو، سوچو، تصور کرو میرے بھائی، کبھی ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اگر کسی کے بارے میں ذہن بنا لیا ہے کہ یہ ایسا ہے تو بس خلاص، اس کی برائیاں ہی برائیاں ہمیشہ، کیا مجال، کیا اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے کیا؟ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کیا؟ موحد ہے نا، توحید پرست ہے نا، اور کون سی خوبی چاہیے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحم کرے عمر پر، یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، اب وہ قلعہ منہدم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ نقل کروں، سفیان بن حسین رحمہ اللہ اسلاف میں سے، تابعین تبع تابعین میں سے، انہوں نے ایک مرتبہ ایاس ابن معاویہ، یہ بھی اسلاف میں سے، سفیان ابن حسین ایاس ابن معاویہ کے پاس گئے تو ان کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ خراب الفاظ سے کیا۔ دیکھیے اس پر غور کیجئے، پوائنٹ دیکھیے میرے بھائیوں، پوائنٹ دیکھیے، ہمارے اسلاف کا نقطہ دیکھیے، دماغ کہاں ان کا چلتا تھا۔ حسین ابن معاویہ، یہ جو ہے سفیان ابن حسین، یہ ایاس ابن معاویہ کے پاس گئے تو سفیان نے کسی کا تذکرہ کیا، وہ اس میں موجود نہیں تھے، کچھ برا بلا کہہ دیا، کچھ الفاظ تھوڑا سخت استعمال کیے۔ سنیے اس کے بعد حسین سفیان ایاس ابن معاویہ کیا کہتے ہیں؟ ایاس ابن معاویہ سفیان ابن حسین سے کہتے ہیں اغزوت الروم، روم والوں سے کبھی جنگ کرنے گیا ہے؟ روم والوں سے کبھی، یہ جو شرک اور کفر کا جو ملک ہے، کبھی ان سے لڑائی کرنے گیا ہے کیا؟ کبھی توفیق ہوئی ہے کیا؟ تو کہا نہیں، کبھی نہیں گیا۔ کہا غزوت السندھ والہند والسین، کبھی سندھ والوں سے لڑائی کیا ہے کیا؟ کبھی ان کو سخت کہا ہے کیا؟ یہ شرک اور کفر والے جو ممالک ہیں، کبھی اللہ نے توفیق دی ہے کیا ان سے لڑنے کی؟ کہا نہیں گیا ہوں کبھی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، رومی تم سے محفوظ ہے، مشرک اور کافر تم سے محفوظ ہے، اور تمہارا موحد بھائی تم سے محفوظ نہیں ہے۔ کبھی کسی کافر کے بارے میں جو ہے کیا نام ہے کوئی ہمت ہوئی ہے کہ کبھی توحید اور سنت کی غیرت دکھا دے آپ؟ ہمت اتنی ہی ہوتی ہے کہ توحید کی بات کر دیں ان سے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور لڑنے کے لیے اپنا مسلمان بھائی، لڑنے کے لیے اپنا موحد پڑوسی، لڑنے کے لیے اپنا موحد رشتہ دار، کہا کہ سبحان اللہ، یہ رومی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ سندھ اور ہند اور چین والے، یہ سب کے سب تم سے محفوظ ہے، اگر نہیں کوئی محفوظ ہے تو تم سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں۔ کیا یہ منظر آج ہمارے معاشرے کا، ہم میں سے ہر ایک کا نہیں ہے؟ اگر مجھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو میرا مسلمان بھائی نہیں محفوظ ہے، کافر تو محفوظ ہی ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں میرے بھائیو، ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی کافر آ جائے، نہیں، اس سے سلوک کرنا چاہیے، بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے، میٹھی بات کرنی چاہیے، کافر سے میٹھی بات ہونی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ اسلام کا حکم ہے، بالکل حکم ہے، لیکن کیا موحد سے حسن سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا موحد سے جو ہے کیا نام ہے میٹھی بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا موحد کے ساتھ افو درگزر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سارے جو حسن سلوک کے تعلیمات اور سارے احکامات کے کافروں کے لیے ہے کہ اسلام ہمارا غیروں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جیسے وہ غیروں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا تعلیم دیتا ہے، ویسے اپنے موحد بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اپنے موحد بھائیوں سے دشمنی نبھاتے ہو اور جو کیا نام ہے اس مصیبت اور اس جو ہے کیا نام ہے خباثت کو اپنے سروں پر اٹھائے رکھتے ہو، اللہ رب العزت سے توبہ کرو۔ ہم سب کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف کھانا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، مومن بھائی موحد بھائی کی عزت کرنی چاہیے،
مومن بھائی کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے نظر انداز کرنے کی عادت ڈالو. نظر انداز کرو گے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت تمہارے گناہوں خود سے نظر انداز کرے گا، ان کو معاف کر دے گا، ان کو جو ہے چھوڑ دے گا. اور اگر نہیں چھوڑو گے لوگوں کی غلطیوں کو، اللہ نہیں چھوڑنے والا ہے آپ کی غلطیوں کو، اور اللہ جس کی غلطیوں کو پکڑ لے گا ان کو برباد کر دے گا، ان کو رسوا کر دے گا. اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس کی تنبیہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں. تو اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اسلامی اخوت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا یہ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ایک انسان ہے، اور انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے. فرشتے بے گناہ ہیں، ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کا مطلب ہی ہے نسیان، بھول چوک ہونا، جہالت ہونا، غلطی ہونا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے میرے بھائیوں. لہذا معاف کر کے اللہ رب العزت کا ثواب حاصل کرو، درجات کی بلندی حاصل کرو. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی اخوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد الکریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.